السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ شداد کون تھا، اس کی جنت کیسی تھی اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا۔ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا، اور وہ کون سے صحابی رسول تھے جو اللہ کے حکم سے کئی صدیاں گزرنے کے بعد شداد کی جنت میں داخل ہوئے تھے۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ شداد کی جنت اس وقت کہاں ملی ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے، یوں اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھے۔ قرآن مجید میں اس سورہ کا نام بھی احقاف ہے۔ اللہ نے انہیں سرسبز کھیتیاں دے رکھی تھی، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی اس فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا اور وہ اللہ رب العزت کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا گیا۔ وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے، مگر قوم عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام شدید تھا، وہ پہلے بادشاہ تھا، اور اس کے مرنے کے بعد چھوٹا بھائی جس کا نام شداد تھا، اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ اس کی حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کا دل بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ تو شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا کہ یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام مہمات اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگوائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دی، اور دنیا جہان کے درخت، پودے، پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ قوم عاد کو اللہ پاک نے غیر معمولی قد و قامت، قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر کہ جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکتے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ وہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض تھے۔ ناظرین، شداد کی جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند و بالا ستون تھے۔
اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ مہمارو نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کی انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آ گئے۔ شداد نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں اللہ پاک کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ ہوں، میرا نام اسرائیل علیہ السلام ہے اور میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے یہ کہا کہ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے ان سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی، مگر فرشتے نے فرمایا، اللہ پاک کا حکم ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گڑ گڑایا، رویا، مگر ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، ارم ستونوں والا شہر، یہ زبان عام میں صرف ارم، یہ شہر طوفان نوح کے کافی بعد بسا اور زبردست ترقی کر گیا۔ اس وقت طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس کی باقی کی معلومات آپ کو سیکنڈ پارٹ میں مل جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.